اور یہ میٹنگز ہماری چلتی رہیں گی اور یہ آگے بڑھتی رہیں گی، پلان بھی بڑھتا رہے گا، حکومت کی گھبراہٹ بھی بڑھتی رہے گی، حکومت کی پریشانی بھی بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن اب دور نہیں ہے کہ حکومت اب کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گھر بیچ کے دم لے گی۔ مریم، ابھی آپ نے سے بات کی کہ حکومت کو گھر بیچ کے دم لیں گے، لیکن حکومت کو بلکہ دونوں سے میرا کوشچن ہے کہ حکومت ایک طرف تو کہتی رہی ہم آپ کو کنٹینرز بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اب آج صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ ہے کہ وہاں پر تارے لگے ہوئے ہیں، نہ کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن اس طرف ہو سکتی ہے، نہ ہی لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے، تو کس طرح آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ کیا پلان ہے؟ کیا تصادم ہوگا یا وہاں پر لوگ کس طرح اندر جائیں گے؟ دیکھو، میرا تو یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنٹینر دوں گا تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں سڑک پہ کنٹینر لگاؤں گا اور ان کا راستہ روکوں گا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف سے اس کا مقابلہ ہے یا پی ڈی ایم سے اس کا مقابلہ ہے، ہمیں تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر کرسیاں اور ٹینٹ سروسز والوں سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر جہاں پر میں نے کل ریلی کے دوران کھانا کھایا تھا اس بٹ کڑاہی جو ہے اس کے اونر سے ان کا مقابلہ ہے۔ مجھے تو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی، لیکن دیکھیں ملتان میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اسٹیڈیم کو سیل کر دیا، اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو آخر وقت تک اسٹیڈیم کو جو ہے وہ بلاک رکھا، لیکن کیا ملتان میں جلسہ نہیں ہوا؟ اسٹیڈیم میں اگر جلسہ ہوتا تو شاید اتنا کامیاب جلسہ نہ ہوتا۔ ملتان کے لوگوں کو غصہ آیا اور وہ باہر نکلے، اور انہوں نے بغیر کسی اسٹیج کے، بغیر کسی لائٹنگ کے، بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے، انہوں نے بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ عوام کی شمولیت کے ساتھ ملتان کا جلسہ ہوا۔ تو ان کے جو ہوائیاں ان کی اڑی ہوئی ہیں نا، وہ ہم تو خون خرابہ یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہماری پرامن تحریک ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے راستے اور عوام کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے تو آپ اپنی جو فال ہے اور اپنا جو گھر جانا ہے آپ اس کو اپنے اوپر جلدی کر لو گے۔ ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ ایک سوال کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے چاہت کا شکار ہے، حالانکہ آپ واضح کر چکے ہیں کہ استعفے جو بھی پی ڈی ایم کی پالیسی ہوئی اس پر عمل درآمد ہے، اس کے باوجود ایسی خبریں نہیں جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا دوستوں میں اور جو بھی آپ کو یہ خبر خاص محبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور وہ پی ڈی ایم کہ آج تک ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم میں کوئی دھرار پیدا ہو، لیکن وہ ہر موقع پہ ناکام رہے۔ مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جب میں ان اونچے پہاڑوں کو خود جگہ جگہ پہنچنا، تو ہمارے پیچھے یہاں پاکستان میں خبریں چل رہے تھے کہ گلگت کے الیکشنز میں ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، اور وہ نہیں ہوا۔ پھر اس استعفے کے بعد پہ بھی کافی قوتوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایسے باتیں کی ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں درار پیدا ہو، لیکن آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں۔ سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا،
بیانیہ تھا, اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے. دوسرا ایک کامن مین بھی ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, اور مودی کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے. آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے, کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو, جہاں تک آپس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی, ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری, سیاسی, معاشی, وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوا ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیہ ہے وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے. پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں, میں آپ کو دیکھ لوں گا. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوں, کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اب آ جائیں اپنی ذرا بات کریں. تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے, پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. ایک آدمی رہتا ہے, عمران خان صاحب رہتا ہے, جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا, جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا, عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا. اور پی ٹی ایم کی جماعتیں مل کے عمران خان کو اور عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا. الٹا نہیں چلتا ہے, عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا. اس طرح کے لوگ ہیں لوگ رابطے کر رہے ہیں, کس طرح کے رابطے ہیں, کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں, کون ہے جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں, لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں, نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے, کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, حکومتی اہلکار ہیں, میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں, نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے, وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار 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 یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے, وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی, آٹا چوری ہو گیا, پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی, وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہماری مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں. یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے, آپ استعفے نہ دیں, آپ لانگ مارچ نہ کریں. تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدائی لہجے میں بات کیا کرتا تھا. آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں, نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم این آر او دے گا. مذاکرات کے اوپر بلاول سے صرف مذاکرات کے اوپر اسی کو کنٹینیوٹی میں کیا آپ کی جماعت بھی اس موقف کے ساتھ ہے کہ اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا؟ بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ کٹپتلی حکومت ہو, بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا. اور اب جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یا یہ ریکنسیلیٹری آوازیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ صرف ان کے خوف کی وجہ سے. وہ بزدل لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں, اور جس تعداد میں ان کے رپورٹس آ رہے ہوں گے, ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہے ہوں گے کہ جس تعداد میں پاکستان کے عوام تیاری پکڑ رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے, میرا خیال میں کوئی لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا پی ڈی ایم کا 11 جماعتوں کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے. اور یہ تو بات کرنے کے وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے کہ وہ اندازہ کرے, سچویشن کا اندازہ کرے اور خود بخود مستعفی ہو جائے, خود بخود گھر چلے جائے اور یہ مسئلہ حل کرے. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس کو جعلی حکومت سمجھتی ہوں, ووٹ چور حکومت سمجھتی ہوں. یہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. نہ ان سے پہلے دن کوئی بات ہونی چاہیے تھی, نہ درمیان میں ہونی چاہیے تھی, اور نہ آج ہونی چاہیے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کے جاننے کے لیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہتے تھے کہ میں کیونکہ ان کو جب پکڑتا ہوں تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی ہم آپ کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں, ہم وہ سارا کچھ کاٹ کے آئے ہیں, وہ قیدیں بھی کاٹ کے آئے ہیں, وہ مقدمات بھی بھگت کے آئے ہیں, وہ سزائیں بھی بھگت کے آئے ہیں.
تو یہ بات کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے. اور آج جب آپ ہر محاذ پر فیل ہو گئے ہیں, ہر فرنٹ پر فیل ہو گئے ہیں, اور آپ کو اپنی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے, تو آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے, آج آپ کو بات چیت یاد آ گئی ہے, اور آج آپ کو NRO یاد آ گیا. یہ NRO اب نہیں ملے گا. اگر جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسری فریق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ PDM میں جو بھی جماعتیں ہیں وہ ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں, اور ہرگز وہ صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کوئی تیسری فورس فائدہ اٹھائے. تو ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں, ہمارے جماعت بھی ایکسپیرینس ہے, اور ہم سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں گے, سوچ سمجھ کے اپنے کھاد کھیلیں گے, اور ایسے کھیلیں گے کیسے بحران پیدا نہ ہو. بلاول صاحب, شہید رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے, انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ عمران خان کی اٹھان ثابت ہوا تھا اور PDM کی خود ثابت ہوگا, اور جلسے کی انہیں اجازت ہوگی, لیکن یہ عمران خان جتنے لوگ نہیں لا سکیں گے. کیا کہیں گے ان کے قلمدان کی تبدیلی پر اور ان کے دعوے پر؟ میں پریفر کرتا ہوں جب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کا جواب دیں. بلاول جی بتائیں, آپ کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی سے تو آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ سے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہم ساری جماعتوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی PDM میں شریک جماعتیں ہیں, یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے. تو میں اسی کیس کو اپنا CC کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں, ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں, اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکیں. یہ سہولت کار کون ہے یہ بھی کبھی بتائیں. سر میں نے آپ کو اتنے خوبصورت لفظ دیے ہیں جس سے آپ ان کو پکار سکیں. آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھیں. سوال ہے کہ جو انہوں نے ملتان کے جلسے میں آپ کی کمی کو پورا کیا, پریفرنس شو کی, اور پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان میں محترمہ کی جھلک دکھائی دی ہے, تو کل کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں اسپیس دیں گے پیپلز پارٹی میں آگے آنے کی اور تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟